آج میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی اشرف المخلوقات کی۔ آسمان پر کبوتر غول کے غول اڑ رہے تھے۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چند ساتوں میں نقطوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس قدر اونچی اڑان دیکھ کر میں حسرت کرنے لگا کہ کاش میں بھی ایک کبوتر ہوتا اور اسی طرح لمبی لمبی اڑانیں بھرتا۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ میرے ہاتھ پردار محسوس ہونے لگے۔ جب میں نے اپنے پاؤں دیکھے تو وہ کبوتر کے پنجوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پھر میں نے اپنے منہ پر چونچ محسوس کی۔ الغرض میں بالکل ایک کبوتر بن چکا تھا۔ میں نے اڑنے کے لیے پر پھیلائے اور پنجوں پر زور دیا اور میں اڑنے لگا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں خوشی میں اتنا سرشار تھا کہ سامنے سے درخت ہی نظر نہ آیا اور اس سے میں ٹکرا کر گر گیا۔ ابھی درد سے کرا رہا تھا کہ درخت کی اوٹ سے آواز آئی، میاؤں میاؤں۔ بلی مجھے اپنی چمکتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میں نے پر پھیلا کر اڑنے کی کوشش کی لیکن میں پھر گر گیا۔ بلی نے میری طرف چھلانگ لگائی۔ بڑی مشکلوں سے میں پھر سے اڑنے لگا۔ میں تو بلی کے دسترخوان کی زینت بننے والا تھا۔ کاش میں بلی ہی ہوتا تو اس طرح میری جان کے لالے تو نہ پڑتے۔ یہ سوچتے ہی میرا جسم بلی کی جسامت کی طرح ہو گیا۔ میں اپنے پروں کو ٹٹولنے لگا لیکن وہاں پر کے بجائے فر آ گئے تھے۔ جب میں نے غٹر گوں کی آواز نکالنا چاہی تو وہ غٹر گوں کے بدلے میاؤں میاؤں میں تبدیل ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا جسم بالکل بلی بن چکا ہے۔ راستے میں مجھے چوہے کا بیبی نظر آیا۔ سوچا کہ اس سے تفریح لینی چاہیے۔ میں نے اس پہ جھپٹا مارا۔ وہ بھی بہت ہوشیار تھا، نہ جانے کس پتے کے نیچے چھپ گیا۔ میں ہر پتے کے نیچے ہاتھ مارتا اور اسے تلاش کرتا گیا۔ آخرکار اس کی دم میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے التجا کر رہی تھی لیکن مجھے بھی شرارت سوجی تھی۔ میں اسے کبھی چھوڑتا کبھی پکڑتا۔ اس کھیل میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک قداور کتا دم ہلاتا آ گیا اور اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وہ ہم دونوں کو ہی ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ کتے کو مجھ سے کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے کبھی پکڑتا اور کبھی چھوڑتا لیکن اس کے اس کھیل میں میں زخمی ہو گیا تھا۔ کتے سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور میں درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بلی بننا بھی بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ میں نے بلی بننے سے توبہ کی اور کتا تو میں ہرگز نہیں بننا چاہتا کیونکہ انسان اسے گالی کے طور پر بھی تو استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ کتا نہایت وفادار ہوتا ہے اور چوکیدار کے فرائض بھی خوب نبھاتا ہے۔ انسان کی بھی عجیب منطق ہے کہ ایک کارآمد جانور کا نام بھی گالی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ایک دم میرے دماغ میں خیال نے دستک دی، کیوں نہ میں درخت ہی بن جاؤں جس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ میرا جسم درخت کے مانند ہو گیا اور مجھ پر بہت ساری ٹہنیاں اور پتے نکل آئے۔ میں بہت خوش ہوا اور ہوا کے ساتھ جھومنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے تکلیف کا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو معلوم ہوا کہ ایک کوّا اپنا گھونسلہ بنا رہا تھا۔ مجھے کوّے پر نہایت غصہ آ رہا تھا کہ میرے جسم پر ابھی گندگی پھیلائے گا اور میری خوبصورت ٹہنیوں پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرے گا اور میرے کانوں پر یہ کہ پردے پھاڑ دے گا۔ یہ ابھی میں نے اس مصیبت کا رونا رو ہی رہا تھا کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہونے لگا اور یوں لگا کہ میرے پیٹ میں کوئی تیز آلے سے کھرچ رہا ہو۔ جب نظر ڈالی تو ایک کنکھٹیا اپنی نوکدار چونچ سے اپنا گھونسلہ بنانے میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے وہ گھونسلہ بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی ویسے ویسے میری تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی لیکن اس تکلیف کی وجہ سے میں بار بار نیند سے اٹھ رہا تھا۔ یکدم میری آنکھیں پوری کھل گئیں کہ ایک دم آدمی کلہاڑی میری طرف بڑھ رہا تھا، کلہاڑی لے کر۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے آدمی، میری طرف مت آؤ، مجھے نقصان مت پہنچاؤ، میں تو سایہ دیتا ہوں، میں تو پھلدار درخت ہوں، میں تو بہت سے پرندوں کا مسکن بھی ہوں، میں تو تمہیں دھوپ اور بارش سے بھی بچاتا ہوں، تمہیں آکسیجن دیتا ہوں۔ لیکن اس آدمی نے میری ایک نہ سنی، یا پھر اسے میری آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس آدمی نے میری کلہاڑی ماری میرے جسم سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور میں چیخنے چلانے لگا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سب خواب تھا۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اے اللہ، تیرا جتنا شکر کرو کم ہے۔ دادی ماں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے بہترین مخلوق بنایا۔